تو السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم روجاک اتریں گے اور یہاں بندوں کو پھیلیں گے نہیں، سیدھا ان کا گمرکھی بنائیں گے۔ مزہ آئے گا۔ تو بابا جی یہاں ہم جیسے ہی اترتے ہیں یہاں بندوں کی بمبارڈمنٹ ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اتنے بندے کہاں سے آ رہے، لگتا ہے پوری لابی ہی یہی آئی ہے۔ تو یہاں رجاک میں بہت بندے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ منی ہے، منی کے ساتھ ہم کھا کریں گے بچوا، لیکن ایک بندے کو جب ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے اترا تو ہم نے اس پہ گولیاں چلائی لیکن وہ چھپ گیا۔ تو پیچھے سے نمبر 2 بھائی نے اس کو مار ہی ڈالا، مکھن باہر نکالا اس نے اور مزہ آیا نمبر 2 کو۔ تو بابا جی یہاں ہم جیسے جاتے ایک اور ننگا آدمی آ رہا تھا، تو میں نے اس کو ٹپکا ہی ڈالا منی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ بوسڑی کے اگر ہمارے پاس منی ہے پھر بھی ہم آپ سے اچھے ہی اچھے ہیں۔ تو بابا جی ہم دیکھ رہے تھے ادھر، تو اچانک سے ہمیں فٹ اسٹیپ آئی کہ ادھر بندہ ہے۔ تو میں نے کہا بوسڑی کے اگر تیرے پاس کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی، ہم نہیں ڈریں گے، ہم آپ کو ماریں گے ہی ماریں گے۔ تو اس وقت آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بس سیدھا ٹپکا ہی ڈالو، جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارے نمبر 4 بھائی کو مار ہی ڈالا اور ہمارے نمبر 2 بھائی بھی مر ہی گئے۔ تو یہاں پہ صرف میں بچا اور نمبر 3 بچا۔ تو یہاں پہ میں نے اسموک کیا کہ کچھ ہمیں مل جائے۔ تو یہاں پہ اس بیچارے کے پاس یوجی تھا، تو اس کے پاس یوجی تھا اور اس نے مجھے نہیں مارا۔ بس دیکھیے ایسے فضول بندے بھی پب جی کھیلتے ہیں۔ مزہ آ گیا اس کو مار کے۔ تو بابا جی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بندے کدھر ہے، تو اس نے نمبر 3 بھائی نے اس کو مار دیا۔ تو ہم اوپر دیکھ رہے تھے تو اچانک سے ہمیں یہاں پہ فائر کی آواز آئی اور ہمیں ڈیمیج دیا۔ ہم نے اس بندے کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کدھر ہے۔ تو بابا جی ہم نے وہاں پر ایک بندہ دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو مار ہی ڈالا۔ شاید وہ ناک تھا، ان کا ٹیم میٹ تھا۔ میں نے کہا بوسڑی کے میں تمہیں بھی ماروں گا۔ اب یہ دیکھیے، اب میں نے اس کو مارا، اس کو تو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ ادھر بندہ ہے، اس نے میری ٹیم میٹ کو مارا، لیکن یہ بس کیا کرے یار، اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے اور اس نے بھی ہم پہ رش کیا۔ میں نے کہا بوسڑی کے رش ہم پہ مت کیا کرو، ہم آپ کو ٹپکا ہی ڈال دیتے ہیں۔ مزہ آ گیا تمہیں ٹپکا کے۔ تو یہاں پہ ایک بندہ اور نوک تھا، تو ہم نے اس کی پیٹی ہم روٹ رہے تھے۔ تو جب ہم اس کی پیٹی روٹ رہے تھے نا، تو اچانک سے ہم پہ گولیاں برسائی۔ اوپر ایک حرامی بندہ تھا، ان کا ٹیم میٹ تھا۔ میں نے کہا بوسڑی کے ذرا آرام سے، ابھی ہم ہیلتھ ڈالیں گے پھر اس کے بعد تمہیں ہم دیکھ لیں گے۔ مزہ آئے گا جب ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو بابا جی یہاں ایک اور بندہ آ گیا تھا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے، ایک اوپر تھا اور ایک ادھر تھا۔ تو یہاں پہ میں نے دروازے کو توڑ دیا، میں نے کہا کہ شاید گرنیڈ پھینکو اور وہ مر جائے، لیکن وہ بوسڑی کا بچہ حرکتوں پہ حرکت ہی کر رہا تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، ہم سیدھا رشی کریں گے، چاہے ہمارا بھرتا ہی کیوں نہ بنے، لیکن اس حرامی کتے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم نے سیدھا رشی کر ڈالا۔ تو بھائی جی یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو اس بوسڑی کو ہم ڈیمیج دیتے لیکن اوپر سے وہ دوسرا بندہ مار دیتا ہے۔ اب یار ایسا کوئی ہوتا ہے، ایک اتنا ڈیمیج دیتے اور دوسرا کل لے جاتا ہے، بس کیا کرے یار۔ یہاں پر اینیمی ہی اینیمی تھے اور ان کو مار کے مزہ ہی آ گیا تھا، سچ بولوں تو مزہ تھا۔ تو بابا جی یہاں پہ ہماری نمبر 3 بھائی کو ہم نے ریوائیو کر دیا تھا، جو کہ اس بوسڑی نے مارا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ادھر وی ایس ایس پڑ رہا ہے تو بوسڑی کو ایک شاٹ دے ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا وی ایس ایس بہت ہمارے کام آ گیا تھا۔ تو وہ سیدھا کر رہا تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، مطلب سنائپر وغیرہ۔ تو یہاں پہ ہم جیسے نکلتے یہاں پہ ایک باٹوا آ رہا تھا، تو ہم نے باٹوا کو بولا کہ تھینک یو باٹوا، آپ نے ہمیں ایک کل دے دیا۔ مزہ آ گیا۔ تو بابا جی اس کے بعد ہم آگے جا رہے تھے کہ ہم اس بندے کو فلی فنش کر دیں گے، چاہے ان کا ٹیم میٹ ہی کیوں نہ ہو ادھر، اس کو بھی ٹپکا ہی ڈالیں گے۔ تو ہم نے سیدھا رشی کر ڈالا وہاں پہ۔
لیکن یہاں پہ قسمت یہ ہماری اچھی تھی کہ ادھر صرف وہی بندہ تھا جو ناک پڑا تھا اور وہ لیو کر کے چلا ہی گیا تھا. اس کے اور بندے پتہ نہیں کدھر گئے تھے. تو بابا جی اس کو ہم نے فلی مار دیا. تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ اب کوئی نہیں ہے تو یہاں سے سیدھا دفع ہی ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بوٹ بھیا جی آ گئے تھے. تو میں نے کہا کہ باٹو تھینک یو، ایک اور کل آپ نے ہمیں دیا. تو یہاں پہ نمبر 3 بھائی کو ہم کہہ رہے تھے کہ جلدی آؤ، ہمیں کلز چاہیے کیونکہ کلز کے پیچھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بند کو ٹپکا ہی ڈالیں گے. تو یہاں پہ ہم سیدھا پوچھنکی آئے. تو پوچھنکی میں اب بندے تھے. تو یہاں پہ اب میں نے اس بندے کو مار ہی ڈالا. مزہ آ گیا. تو یہاں پہ ایک اور بندہ تھا اوپر تھا. تو ہماری نمبر 3 بائی کو پھر سے اس نے ناک کر دیا. میں نے کہا بوسڑی کے ایسے کیسے فل فنش کرے گا، ہم یہیں پر ہیں. تو یہاں پہ ہم نے نمبر 3 بائی کو خبر دے دیا، ہم نے ان کو بچا ہی ڈالا. تو بابا جی یہاں اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آخر، ہم ایسے کیوں ہیں یار، ہمیں خود پر شرم آ رہی تھی. تو وہ بندہ ادھر آ رہا تھا. تو میں نے کہا شاید گرنیڈ پھینکتے ہیں ادھر مر جائے. لیکن دیکھیں ہمارا گرنیڈ پھینکنے کا طریقہ، ہم نے نمبر 3 بائی کو ناک کر دیا گرنیڈ کے ساتھ. اب دیکھیے اب ہم کیا کریں یار، ہمارا نیٹ اتنا فضول ہے نا، اس لیے ہم نیٹ زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا نیٹ کا جو طریقہ ہے وہ بہت برا ہے. تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ایک اور بندہ ہے، اس کو ٹپکا کے پھر نمبر 3 کو ریوائیو ہی کر دیتے ہیں. نمبر 3 بائی بہت زیادہ ناک ہو رہے تھے. بابا جی اس کے بعد ہم نمبر 3 کو لے کر ہم گئے. کدھر گئے یہ آپ کو ابھی پتہ چلے گا. ہم سیدھا گوبرا گل جا رہے تھے کہ ادھر ہمیں شاید بندے مل جائے. ہم بہت زیادہ بندوں کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے لیکن ہمیں کوئی نام و نشان ہی نہیں مل رہا تھا بندوں کا. تو یہاں پہ بہت زیادہ بکیاں کھڑی تھی. میں نے کہا شاید بندے بھی ادھر ہوں گے لیکن ادھر کوئی نہیں ہمیں ملا. تو یہاں سے ہم سیدھا پھر رجوع گئے. ہم نے سوچا کہ شاید بندے ہو وہاں پر، تو ہم سیدھا رجوع کی طرف سفر پہ نکل ہی گئے تھے. مزہ ہی آ گیا تھا بگی میں. تو یہاں بابا جی ہم جیسے ہی جا رہے تھے تو اچانک سے گرنیڈ کی پھٹنے کی آواز آئی. تو ایک بھائی پاکستانی تھا، شاید ان کا آپس میں لفڑا ہو گیا تھا. تو اس نے ہماری بہت ہیلپ کی. پاکستانی نے 3 بندوں کو اپنی ٹیم میٹس کو ناک کیا تھا. میں نے سوچا کہ شاید 2 ٹیمیں آپس میں لڑ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ تینوں ناک تھے اور ایک کل ہم نے چرا ہی ڈالا. تو بھائی جی ہم پھر واپس آئے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، بندے کدھر ہے. تو ہم بگی میں بیٹھ کر ہم یہی دیکھ رہے تھے. تو اچانک سے ہمیں بندے ناک نظر آئے، مطلب 2 بندے ناک تھے اور ایک بندہ تھا جو مطلب ہم سے فائٹ لے رہا تھا. میں نے کہا پاکستانی ہے یہ اور اس بیچاروں کو اس نے ناک کیا تھا. تو ہم نے اس کو فلی مار ہی ڈالا. مزہ آ گیا. اپنی ٹیم میٹ کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے لیکن ایسے چوتیا بندے ہوتے ہیں پب جی میں جو ٹیم میٹ اپنے ٹیم میٹ کو مار ہی ڈال دیتے ہیں. تو بابا جی یہاں ہم ڈرنکا پی رہے تھے کہ ہماری تھوڑی سی ہیلتھ بڑھ جائے. تو ہم نے یہاں پہ سیدھا بگی اٹھا لی. ساتھ میں نمبر 3 بائی کو بھی کہا کہ بیٹھ ہی جاؤ، آج ہم آپ کو اغوا ہی کریں گے. تو بابا جی یہاں ہم سیدھا رجوع کے سفر میں نکل پڑے تھے. تو یہاں پہ ہم جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اچانک سے مطلب ہم پہ گولیاں نہیں برستی، ادھر سامنے مطلب فائر کی آواز ہمیں آ جاتی. تو ہم پھر واپس ادھر چلے ہی جاتے ہیں. میں نے کہا ایسے کیسے بچوا جی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ فائر کریں یا نہ کریں ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے. تو پتہ نہیں یہ کھا کر رہے تھے کن کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو ہمیں یہاں پہ صرف 2 ہی بندے نظر آئے. تو ہم نے کہا کہ اب سیدھا یہ نکلیں گے اور سیدھا ان کو ٹپکا ہی ڈالیں گے، مزہ آئے گا ان سے مکھن باہر نکال کے. تو یہاں پہ میں نے جیسے دیکھا بگی میں بیٹھ رہا تھا، اب یہ بھاگ رہا تھا. میں نے کہا بوسڑی کیسے بھاگے گا، یہاں ہم موجود ہیں. تو یہاں پہ
اصل میں دو بندے تھے، تو ہم نے ایک کو ناک کیا۔ اب ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے سیدھا رشی کھڑ ڈالتے ہیں ان بوسڑی کے بندوں پہ، کھنجروں پہ۔ تو ہم نے سیدھا رشی کھڑ ڈالا ان پہ۔ تو بھیا جی ہم یہاں جیسے ہی آتے ہیں، یہ بھیا جی ریوائیو ہو گئے تھے، ریوائیونگ چل رہی تھی۔ میں نے کہا بوسڑی کہ اگر تو ریوائیو ہو گیا نا پھر بھی تو بچے گا نہیں ہم سے۔ تو اس کے بعد بھیا جی ہم لوٹ وغیرہ تھوڑی سی کر کے سیدھا ہم بیٹھ ہی گئی گاڑی میں، اور نمبر 3 بھائی کو بول رہے تھے کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں کل چاہیے۔ تو ہم سیدھا گاڑوا لے کے ہم پھر روجاک چلے گئے، روجاک۔ تو بھیا جی یہاں ہم جیسے ہی جاتے ہیں روجاک میں، تو پتہ نہیں اچانک سے ہم پہ پتہ نہیں کہاں ہو جاتا ہے، گولیاں برسانا شروع ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں ہو رہا ہے، یہ بندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ہم یہاں پہ تھوڑا خوش بھی ہوئے کہ ہمیں ایک اور کل بھی ملیں گے۔ تو بھیا جی یہاں ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بندہ کدھر ہے کہ ہمیں پتہ چلے اور اس کو مار ہی ڈالے۔ تو بہت ڈھونڈا لیکن ہمیں وہ نہیں ملا، تو ہم نے سوچا کہ ہم سیدھا رشی کھڑ ڈالتے ہیں، بندے کو پیل ہی ڈال دیتے ہیں سالے کو۔ تو یہاں پہ ہم نے گاڑوا اٹھایا اور نمبر 3 بھائی کو بولا کہ جلدی آؤ، اس بندے کی اب خیر نہیں ہے۔ تو یہ بندہ بہت زیادہ اچھل رہا تھا۔ میں نے کہا ہمارے سامنے ہیرو بننے کی کوشش بھی مت کرو کیونکہ ہم ہیروؤں کو بھی ٹھپکا ہی ڈال دیتے ہیں۔ مزہ آئے گا اس ہیرو والے بندے کو بھی مار کے۔ تو بابا جی یہاں اب ہماری اوپر بندہ تھا، تو وہ نمبر 3 بھائی کو دیکھ رہا تھا اور ہم نے سیدھا اس کو مار ہی ڈالا، اور یہ پاکستانی تھا۔ میں نے کہا یورپ میں بہت زیادہ پاکستانی کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ خرامی بندے بھی ہوتے ہیں اس میں پاکستانی۔ تو بابا جی پھر ہم نے گاڑوا اٹھایا اور ہم ادھر ادھر بندوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بندے کدھر ہے، کہ ہمیں بندے ملے اور سیدھا ٹپکا ہی ڈالے۔ تو بھیا جی ہم بہت زیادہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم پچھنکی آئے کہ ادھر پچھنکی میں بندے ہوں گے، لیکن ہمیں کہیں بندے نہیں مل رہے تھے۔ تو اچانک سے وہاں پہ ہم نے ڈراپ دیکھا کہ شاید بندہ ہی بندہ ادھر ہوگا، تو ہمارا صحیح تھا۔ یہاں پہ 2 بندے پتہ نہیں کھا کر رہے تھے، ہم ان کو مار رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اب تو تم لوگ نہیں بچو گے۔ تو بابا جی ایک اب پیک لے رہا تھا گلی والا، مطلب میں نے کہا کہ اب تو ہمارے سامنے پیک لے گا، تو ہم نے اس کو سیدھا ناکوا ہی کر دیا پورا کا پورا۔ تو بابا جی ہم نے سوچا کہ یہاں ہم رائٹ سے چلے جاتے ہیں اور سیدھا ان کو مار ہی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ پھر ریوائیو ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ریوائیو کرو، جتنی بار کرنی ہے کرو، لیکن ہم پھر ناک ہی ناک کریں گے، ان سے تو ہم مکن نکال کے ہی رہیں گے۔ تو بابا جی یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہیرو بن رہا تھا، تو ہم نے اس کو جیرو بنا دیا، جیرو۔ تو بابا جی یہاں پہ ہم نے پھر گاڑوا اٹھایا، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان گھروں میں تھوڑا سا دیکھ لے کہ ادھر بندے ہیں یا نہیں۔ تو بس دیکھیے ہمارا اب یہاں پر ہم بہت خوش تھے کہ ہمارے کچھ مطلب کل تو ہو رہے ہیں، لیکن ہم نروس بھی تھے کہ اب ہمیں اور بندے کہاں سے ملیں گے، کدھر ہوں گے۔ تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو ہم پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر اب بندہ آ گیا ہے۔ تو میں نے گرنیڈوا نکالا اور سیدھا ادھر پھینکا۔ تو بھیا جی لیکن ہمیں پتہ کہ ہمارا گرنیڈوا صحیح نہیں ہے، بس کیا کریں یار، یہ آخر ہو کہا رہا ہے۔ ہم گرنیڈ ادھر پھینک رہے تھے اور نیچے ہم نے پھینک ڈالا۔ ہم بہت نوب ہیں گرنیڈوا میں۔ تو بابا جی یہاں ہم نے پھر دیکھا کہ یہ بندہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو وہ باہر نکل گیا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ، بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ ادھر پھر بیٹھ ہی گیا تھا، ہماری بات اس نے مان ہی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر ہم سیدھا رش ہی کر ڈالتے اس بوسڑی کو، کیونکہ نیٹ سے تو یہ ناک ہونے والا نہیں۔ تو بابا جی کے پاس اب یہاں پہ M249 تھی، ہم تھوڑا ڈر بھی گئے کہ اب تو M249 ہمیں مار ہی ڈالے گا یہ بوسڑی کا بچہ، لیکن ہم نے سوچا کہ ایسے کیسے بابا جی، یہاں ہم پیرو بندے ہیں، ہم ان کو ماریں گے چاہے ان کے پاس کوئی بھی گن ہو۔ تو بابا جی یہاں پہ ہم ہیلدوا ڈال رہے تھے، ہم پھر اٹھ گئے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اور بندے اب کدھر ہوں گے ان کہ ان کو بھی ہم پیل ہی ڈالیں اور مزہ ہی مزہ آ جائے۔
تو بابا جی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ شاید ادھر بندے ہو، لیکن ہمیں کوئی نہیں ملا۔ کوئی کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ بندے ادھر نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ملا۔ تو بابا جی یہاں پہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تو اچانک سے ہمیں ایک بندہ نظر آیا، تو وہ ڈراپ لوٹ رہا تھا۔ میں نے کہا بوسڑی کے ڈراپ کیسے لوٹے گا، ہماری نظر آپ پر ہے۔ تو یہاں پہ ایک ہمارے صاحبزادے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ایسے کیسے لیٹو گے؟ تو یہاں پہ یہ تھوڑا بچ گیا تھا۔ میں نے کہا شاید یہی کہیں پہ ہوگا، سیدھا فائر ہی کر دو، تو وہ مر ہی گیا۔ اور ایک ادھر ادھر بھاگ رہے، پتہ نہیں اب تمہاری ٹیم میٹ ادھر ناک پڑے ہیں اور تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ تو یہ اصل میں پاکستانی تھے۔ میں نے کہا پاکستانی ہو کے ایسے، پاکستانی تو ایک جھنڈ میں رہتے ہیں جب اسکواڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ ریئل بھی ہے کہ وہ جھنڈ میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں اور سیدھا ٹپکا ہی ڈالتے ہیں بندوں کو۔ تو بابا جی یہاں پر اب آخری بندہ تھا، تو یہاں پہ ہم نے پہلے فائرنگ کی آواز سنی تھی کہ یہاں پر ایک بندہ ہے، تو ہمارا ارادہ صحیح تھا، تو ہم نے وہاں پر ایک بندہ دیکھا تو وہ باہر آیا، تو اس طرح ہم نے اس کو مار ہی ڈالا اور چکن ڈنر لے لیا۔ مزہ ہی مزہ آ گیا، مکن باہر نکالا اور مزہ آ گیا۔